السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اپنا ڈیلی کا لیسن سن رہے ہوں گے اور عمل کی جو باتیں اس میں ان کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں سے شیئر بھی ضرور کر رہے ہوں گے۔ ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قرآن کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 226 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھاتے ہیں تعلق نہ رکھنے کی، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، فإن، پھر اگر، فاؤوا، رجوع کریں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر انہوں نے عزم کر لیا، الطلاق، طلاق کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں، بانفسہن، ساتھ اپنے نفسوں کے، ثلاثۃ، 3 قروء، حیض، ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لہن، ان کے لیے، ان کے، یکتمن، وہ چھپائیں، ما، جو، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں، یؤمنن، وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادوا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحا، اصلاح کا، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے، مثل، مانند، الذی، اس کے ہے جو، علیہن، ان پر ہیں، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجۃ، ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ الطلاق، طلاق، مرتان، 2 بار ہے، فامساک، تو روک لینا ہے، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، او، یا، تسریح، رخصت کرنا ہے، بإحسان، ساتھ احسان کے، ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لکم، تمہارے لیے، ان کے، تأخذوا، تم لے لو، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، تم دے چکے ان کو، شیئا، کوئی بھی چیز، الا، مگر، ان کے، یخافا، وہ دونوں ڈرتے ہوں، اللہ، کہ نہ، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فإن، پھر اگر، خفتم، ڈرو تم، اللہ، کہ نہ، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس معاملے میں جو، افتدت، بدل دے، بہ، ساتھ اس کے، تلک، یہ، حدود اللہ، حدود ہیں اللہ کی، فلا، پس نہیں، تعتدوها، تم تجاوز کرو ان سے،
وامن اور جو کوئی یتعدی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود سے فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں فإن پھر اگر طلقہا وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو فلا تو نہ تحل وہ حلال ہوگی لہو اس کے لیے من بعد اس کے بعد حتی یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ فإن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اس کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان کے یتراجعا وہ دونوں رجوع کر لیں ان اگر ظنا وہ دونوں خیال کرتے ہوں ان کے یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو وتلک اور یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو لقوم واسطے اس قوم کے یعلمون جو علم رکھتی ہو۔ جی تو آیت نمبر 226 دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں، طلاق کے احکامات کے بارے میں بات ہو رہی ہے آج کی آیات میں، اور یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں تعلق نہ رکھنے کی، یعنی ان مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھیں گے، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ 4 مہینے تک انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے شوہر کا ارادہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ دوبارہ سے رجوع کرنا چاہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ عورت انتظار کرے، اس کے بعد یہ ہے کہ تعلق مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ رجوع کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیں گے جو وہ غلطی کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 227 دیکھیں، اور اگر انہوں نے عزم کر لیا طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہاں 4 مہینے کے بعد بھی اگر ان کا یہی ارادہ ہے کہ وہ طلاق ہی دیں گے تو بھی بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 228، اس میں یہ ہے اور طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کی 3 حیض تک، یعنی کہ اگر کوئی مرد اس سے طلاق دے دیتا ہے تو وہ 3 مہینے تک انتظار کرے گی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی کہ بس میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا، نہیں، بلکہ وہ انتظار کرے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کی اللہ نے ان کے رحموں میں اگر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ 3 حیض تک وہ انتظار کرے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے شوہر کا ارادہ ہو جائے اس سے رجوع کرنے کا اور وہ راضی ہو جائیں۔ اور دوسرا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ان کے رحموں میں، یعنی کہ اگر تو عورت پریگننٹ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے چھپائے نہ بلکہ اسے بتا دے، وہ ایمان رکھتی اللہ پر، یوم آخرت پر، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس میں، یعنی کہ عدت میں، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، یعنی کہ اگر تو انہیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، صلح صفائی کر لیں اور طلاق نہ دے۔ اور ان عورتوں کے لیے معنی اس کے ہے جو ان پر ہیں 7 بھلے طریقے کے، اور مردوں کے لیے ان پر 1 درجہ ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتوں کی اس خبر کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے وہ عورتوں سے رجوع کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مردوں کا جو ہے وہ 1 درجہ اوپر ہے عورتوں سے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ اس نے مردوں کو 1 درجہ اوپر دیا ہے عورتوں سے۔ آگے ہے 229 آیت میں، طلاق 2 بار ہے اور روک لینا ہے 7 بھلے طریقے کے، یا رخصت کرنا ہے 7 احسان کے، اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دے چکے ان کو کوئی بھی چیز۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق 2 دفعہ، یعنی کہ 1 دفعہ طلاق دی جائے گی تو 3 ماہ تک عورت جو ہے وہ انتظار کرے گی، عورت۔ اگر اس کے بعد شوہر نے پھر طلاق دے گا، پھر 3 ماہ تک، پھر 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی۔
اگر تب 2 دفعہ طلاق کے بعد مرد جو ہے وہ رجوع نہ کریں تو اس کے بعد عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس طلاق ہو جائے تو اسے ایسے ہی گھر سے رخصت کیا جائے یا دھکے دے کر گھر سے نکالا جائے، بلکہ بھلے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان کرتے ہوئے، اور یہ ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو وہ ان سے واپس نہ لو، بلکہ جو انہیں دے چکے ہو وہ انہی کے پاس رہنے دو، بلکہ جو ان کا حق ہے یعنی کہ حق مہر وغیرہ وہ بھی ساتھ میں انہیں دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحفے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو تحفہ دیں اور اسے واپس مانگے تو وہ بالکل ایسے ہی ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے اور پھر اسے واپس لے لیتا ہے تو وہ ایسے کہ کتا کہہ کر کے اپنی کہہ کو چاٹ لے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اسے سب کچھ لے نہ لے، بلکہ اسے احسن طریقے سے بھلے طریقے سے دے دلا کر رخصت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر ڈرو تم کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس معاملے میں، بدلہ دے ساتھ اس کے، یہ حدود ہیں اللہ کی، بس نہیں تم تجاوز کرو ان سے، اور جو کہ آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے تو یہی لوگ ہیں ظالم۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ اسے حد سے نہ بڑھنا، تجاوز نہ کرنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا چیز عام ہے کہ اگر کسی کو طلاق دی بھی جاتی ہے تو اسے دھکے دے کے بلکہ خالی ہاتھ اسے گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے کہ اسے کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے۔ آگے ہے آیت نمبر 230 میں پھر اگر وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو تو نہ وہ حلال ہوئی اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے شوہر سے۔ آیت نمبر جو 230 ہے اس میں حلالہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے اس کے بعد انہیں طلاق ہو جانے کے بعد اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی اور سے شادی کرے گی، پھر اس سے طلاق لے کے پھر دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آئے گی۔ یہ اس طریقے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے تو اس سے دوبارہ رجوع ایسے نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کوئی دوسرا شوہر نہیں کر لیتی۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں خیال کرتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اور یہ حدود ہیں اللہ کی، وہ بیان کرتا ہے واسطے اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہے، لیکن حلالہ کو سخت زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور طلاق میں بھی ہماری شرح جو بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ مرد سے طلاق لینا چاہے اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو، قرآن پاک کی عنایات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ سب نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ سب کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں، کیونکہ جس قدر آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے جس تیزی کے ساتھ، اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی گائیڈنس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی جو ہے ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور حد سے بڑھنے سے بچائیں۔ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔